اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرات گرامی، آج ہم اس فقہی مسئلہ پر، نماز کے فقہی مسئلہ پر گفتگو کرنے لگے۔ وہ ہے رفع یدین کے متعلق کہ تکبیر تحریمہ پر ہاتھ اٹھانے یعنی رفع یدین کرنے کے بعد کیا رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اس پر انشاءاللہ تفصیلی بحث اور راہ اعتدال کا جو راستہ ہے، اعتدال کا جو راستہ ہے، اس پر انشاءاللہ تفصیلی بحث میں اپنے اگلے یہاں کے دورہ پر بیان کروں گا۔ یہاں ابتدائی طور پر میں صرف اتنا عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ مسئلہ فقہاء کے درمیان مختلف الرائے ہے، یعنی فقہاء اس میں مختلف الرائے ہیں کہ کیا صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا جائے یا رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع یدین کیا جائے۔ اگرچہ یہ مسئلہ اتنا زیادہ شدت والا نہیں ہے، اس میں صرف افضل اور مفضول ہونے یعنی اعلیٰ افضل درجے کا ایک فعل عمل اور ایک اس سے کم درجے کا فعل، یہ بحث تھی۔ لیکن اس پر سینکڑوں سال ہو گئے ہیں، علماء کے درمیان اختلافات اتنی شدت اختیار کر گئے کہ اس پر مناظرے ہوئے، مجادلے ہوئے، جھگڑے ہوئے، فساد ہوئے۔ حالانکہ یہ وہ مسئلہ نہیں ہے کہ جس پر کوئی کفر و ایمان کی بنا کی جائے۔ یہ مسئلہ فقہی مسئلہ ہے، حدیث پاک میں جو بیان کیے گئے مسئلہ ہے، اس میں جو اس کا نتیجہ یا اس سے جو مسئلہ اخذ کیا گیا ہے، اس پر اختلاف رائے کی وجہ سے ابتدائی طور پر صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ جو رفع یدین کی حدیث ہے، یعنی تکبیر تحریمہ اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرنا، ہاتھوں کو اٹھانا، یہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضر موت کے بادشاہ کے صاحبزادے ہیں، اور وہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں اسلام قبول کر کے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا بہت شاندار استقبال کیا، اور ان کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے رفع یدین کیا تکبیر تحریمہ پر، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب فقہاء کے درمیان اختلاف ہوا اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لی، اور نبی کریم علیہ السلام کی آپ نے یہ روایت پیش کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا کرتے تھے۔ اب چونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ علم والے ثقہ راوی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہنے والے، ہزاروں نمازیں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی، جبکہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف ایک نماز پڑھنے کی روایت موجود ہے۔ جب اس میں علماء کا، محدثین کا اور فقہاء کا اختلاف ہوا، تو پھر محدثین نے جب جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کرنے والے حضرات تھے، مطلب حضرت امام بخاری، حضرت امام مسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہی مذہب سے اپنا الگ فقہی مذہب رکھتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا جو فقہی مذہب ہے وہ اپنا ایک فقہی مذہب ہے، اور حضرت امام بخاری کا، امام مسلم کا الگ اپنا فقہی مذہب ہے۔ اب وہ فقہی اختلاف کی بنا پر حضرت امام بخاری نے، حضرت امام مسلم نے اور دیگر محدثین نے رفع یدین والی حدیثیں بہت کثرت کے ساتھ اکٹھی کی، اور انہوں نے پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو روایت ہے،
اس کی نفی کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. اور یہی اختلاف بعد میں آ کے اتنا شدت اختیار کر گیا کہ کوئی رفع یدین نہیں کرے تو اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھا جانے لگا، اور جب کوئی رفع یدین کرے تو اس کو بھی پتہ نہیں کیا کیا القابات دیے جانے لگے. لیکن اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں، یہ دونوں عمل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہیں، روایت ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف تکبیر تحریمہ پر اپنی آخری عمر میں صرف تکبیر تحریمہ پر رفع یدین کیا، لیکن یہ روایات بھی موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع یدین کی. لہذا اگر کوئی رفع یدین کرے تو اس کو روکنا نہیں، اور اگر صرف تکبیر تحریمہ پر رفع یدین کرے اور باقی نہ کرے تو اس کو کرنے پر مجبور نہیں کرنا. یہ اعتدال کا راستہ ہے جو مسلمانوں کے درمیان میں ہونا چاہیے. فقہی اختلافات تمام ہر زمانے میں موجود رہے ہیں، لیکن ان کو کفر اور ایمان کی بنیاد بنانا اور اس پر مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو تقسیم کرنا یہ بالکل ناجائز بات ہے اور اسلام کے خلاف ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دونوں عمل ثابت ہیں، اور دونوں پر جو بھی جس کو وہ کوئی مناسب سمجھے اس پہ عمل کرے، وہ اس کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ آپ کی رائے پر عمل کرے. ہاں البتہ یہ ہے کہ اس کو یہ بات بتائی جائے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثقاہت، آپ کا حدیث میں درجہ، آپ کا نبی کریم علیہ السلام کی پیروی میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے بہت اعلیٰ مرتبہ ہے. دیگر راوی جو ہے اس کے بارے میں ان سے بہت اعلیٰ مرتبہ ہے، لہذا ان کی رائے کو فوقیت دی جائے. تو یہ اس کو مان لے تو 100 بسم اللہ، نہ مانے تو تب بھی 100 بسم اللہ. اس پر ایک دوسرے کو مارنا نہیں چاہیے، سر پٹول نہیں کرنی چاہیے، کافر نہیں قرار دینا چاہیے.